محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت کا یہ طریقہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں بتایا تھا۔ محبت اسی طرح سے کامیاب ہوگی۔ محبت کرتا ہوں میں بھی، محبت کرتے ہیں آپ بھی، محبت کرتے ہیں فلاں بھی، محبت کرتے ہیں فلاں بھی، ارے ہزاروں لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن محبت وہ کامیاب ہے اور وہ محبت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق۔ یہ ہے محبت۔ اپنی خواہش کو محبت کا نام دے رہے ہو، اپنی چاہت کو محبت کا نام دے دیا، خرافات کو اہل بیت کے ساتھ محبت کا نام دیا، رسم و رواج کو اہل بیت کے ساتھ محبت کا نام دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرو۔ ارے میرے عزیز دوست، گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، مجھے تو یہ منظر نظر آتا ہے جب بھی میں اس بات کو سوچتا ہوں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں تشریف فرما ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت پر آپ علیہ السلام کی دائیں جانب ابو بکر صدیق کھڑے ہوں، بائیں جانب عمر فاروق کھڑے ہوں، یہاں عثمان کھڑے ہوں، یہاں علی المرتضیٰ کھڑے ہوں۔ مجھے ہمیشہ جب بھی یہ منظر میں دیکھتا ہوں مجھے یہ کیفیت نظر آتی ہے۔ کیوں؟ یہ دو بزرگوار ہستیاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سسر تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سسر رسول ہیں۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ عمر سسر ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں سسر ہیں، اور سسر بڑے ہوتے ہیں، باپ کا درجہ رکھا کرتے ہیں، پیچھے سے ان کی سپورٹ ہے۔ آپ علیہ السلام نے یوں اپنے خاندان کو بڑھایا، یوں آپ نے اپنے گھرانے کو آپ نے مضبوط رکھا۔ تو آپ کیا کہیے، عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما دونوں کو نکال دیتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان اور گھرانہ کیسے مکمل ہوگا؟ آپ کے سسر کو کوئی گالی دے، آپ کے سسر کو کوئی برا بھلا کہے، آپ کے سسر کو جناب کوئی ناگوار اور نامناسب الفاظ کہے، آپ طیش میں آ جائیں، آپ برداشت نہ کر سکیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر ابو بکر صدیق کو اگر کوئی ناگواری، ان کو کوئی ناگوار جملہ بولے تو رسول اللہ برداشت کریں گے؟ آپ نے فرمایا اس کو اذیت نہ دینا، اس کو تکلیف نہ دینا، اس نے اس وقت میری تصدیق کی ہے جب سب تکذیب کرنے والے تھے، اس وقت اس نے میری تصدیق کی ہے، بغیر کسی دلیل کے اس نے مجھے رسول مانا ہے، اس کا دل نہ دکھانا۔ عمر ہیں، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، بے شک اللہ نے حق کو رکھ دیا ہے عمر بن خطاب کی زبان پر اور عمر بن خطاب کے دل پر۔ عمر جو بولتا ہے وہ حق بولتا ہے اور وہ قرآن کریم بن کے اترتا ہے۔ تو پھر کیا کہیے ان کے مقام اور مرتبے کو؟ بس صرف یہیں تک نہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اس ممبر سے لے کر میرے اس گھر تک یہ ٹکڑا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اسی جنت کے ٹکڑے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، اور اسی ٹکڑے میں ابو بکر بھی آرام فرما رہے، اسی ٹکڑے میں عمر بن خطاب بھی آرام فرما رہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو اس لیے یہ بزرگوار ہستیاں ہیں، ان سب کے ساتھ محبت رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ طہر داماد ہیں، ایک بیٹی عقد میں دی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی دی ہے، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ کی تقدیر، اللہ کا فیصلہ تھا۔ پھر ارشاد فرمایا اگر اور ایک بیٹی ہوتی وہ بھی عثمان کے نکاح میں دیتا۔ داماد ہو تو ایسا ہو، داماد ہو تو ایسا ہو،
حیا اور پاک دامنی کا یہ حال، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر ان سے بھی حیا کر رہے، داماد ہے، چھوٹا ہے اور داماد بیٹے کی حیثیت رکھا کرتا ہے، تو صحابہ نے کہا آپ ان سے بھی حیا کرتے ہیں۔ ما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اس سے میں حیا کیوں نہ کروں عثمان سے، اللہ کے فرشتے بھی تو اس سے حیا کرتے ہیں۔ ان کے مقام اور مرتبے کو ہم چھوڑ کر ہم صرف کہیں حسن حسین رضی اللہ عنہما اور ہم صرف کہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ، صرف انہی سے محبت، اس گھرانے کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ اس گھرانے کو اور ایک کنارے کو آپ پکڑ کے آگے کیسے جا سکتے ہو؟ اللہ اکبر، علی رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ بلند مقام ہے۔ اما ترضى ان تكون منزلتك بین منزلتی فی الجنہ، علی اس پر خوش نہیں ہے جنت میں تیرا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا؟ ہر ایک کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، دونوں بچوں سے متعلق ارشاد فرمایا حسن اور حسین یہ میرے ہیں، میرے پھول ہیں میرے، جس نے ان سے محبت کی وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا میں شہید ہو جانا بڑی ظالمانہ شہادت ہے، مظلومانہ شہادت ہے، مظلومانہ شہادت ہے، لیکن اسلام میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نہیں ہے، پہلے بھی دو المناک شہادتیں ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وہ بھی بڑی المناک شہادت ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر میں ہوئی ہے، اور ان پر تو اس کنویں کا پانی بند کر دیا گیا جو مسلمانوں کے لیے انہوں نے خرید کر وقف کیا تھا، اور پھر ان سب باغیوں کو کہا آج مجھے اس کنویں کا پانی تم نہیں پینے دے رہے ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے تو یہ ایک یہودی سے کنواں خرید کر میں نے مسلمانوں کے نام وقف کیا تھا۔ یہ بھی کوئی کم شہادت نہیں ہے۔ جب شہادت ہوئی تو قرآن کریم کے آیت پر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون گرا، ادھر شہادت دے گا کربلا کا میدان، ادھر شہادت دے گا اللہ کا قرآن۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ٹھیک ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ پاک آپ کی جانب سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا، غم نہیں کیجیے، غم نہیں کیجیے۔ اس آیت پر حضرت عثمان کے خون کا قطرہ گرا، جس کے اور حضرت عثمان جامع القرآن ہے، قرآن کے ساتھ وابستگی ساری زندگی کی، قرآن ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ کچھ پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی، آپ کا ممبر و محراب جس شخص کی شہادت کی گواہی دے گا اس کی شہادت کیا کہیے۔ یہ سب شہادتیں ہیں اسلام میں، یہ سب شہادتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا من ناح بناحیت الجاہلیہ، فرمایا جس آدمی نے کسی غم کے موقع پر، صدمے کے موقع پر اپنے چہرے کو پیٹا، اپنے سینے کو پیٹا، اپنا گریبان چاک کیا، فلیس منا، ہمارا آدمی نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ آپ کی مرضی، آپ کی مرضی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا۔ اچھا اگر ہم کر لیں تو کیا ہوگا؟ پہلے بات بتا چکا ہوں، جو ہم نے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہم نے نہیں کہی، جو ہم نے نہیں کی، جو عمل ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کہا، وہ جو کرے گا وہ رد اور مردود ہوگا۔ جس نے جاہلیت کے نوحے پڑے، جاہلیت کے نوحے پڑے، فرمایا فلیس منا، وہ بھی ہمارا آدمی نہیں ہے۔